على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کہلاتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، اس میں چھانٹی نہ کرو کہ جو اسلام کا حکم تمہیں پسند آ جائے اس پر عمل کرو اور جو چیز پسند نہ آئے کوئی حکم تو اس کو چھوڑ دو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی اپنے دشمن کے پیچھے نہیں چلتا۔ دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا عدوى ولا طیرۃ، یہ چھوت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ پرندے اڑانا یہ کوئی چیز نہیں ہے فال نکالنے کے لیے، ولا ہامۃ، اور یہ الو کی نحوست اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کے مہینے کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سفر کا مہینہ ہے، آج 7 تاریخ سفر المظفر کی، اور جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے پھر سوال آنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ جی اب جو ہے نا سفر کا مہینہ آ گیا جی، تو منحوس ہے جی، اور اس میں پھر یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں اترتی ہیں جی، بیماریاں اترتی ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اترتی ہیں جی۔ اب دیکھیے، بیماریاں تو دوسرے مہینوں میں بھی ہوتی ہیں، رمضان میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، ہوتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، مرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دور جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو دور جاہلیت ہے نا، یہ ایک زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر کچھ خیالات تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ دور جاہلیت، حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد دور جاہلیت ختم ہو گیا۔ الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے اندر جو خیالات، جو افکار، جو نظریات، جو عقائد، جو سوچیں ہوتی تھیں جاہلانہ، ان تمام کو ختم کر دیا۔ اب دیکھیے، الو کو منحوس سمجھتے تھے، حضور نے فرمایا تھا الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اب بھی ہمارے ہاں ہے، اگر کسی کے گھر کے پاس آ کے الو بیٹھ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر ویران ہوگا، اس بیچاروں کو پتھر مار مار کے اس کو بھگا دیتے ہیں۔ بھائی الو ولا ہامۃ، ہامہ الو کو کہتے ہیں عربی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچارہ معذور پرندہ ہے، اس کو دن کو نظر
نہیں آتا اس کے اوپر سنگ باری نہ کرو، یہ منحوس نہیں معذور ہے۔ اب دیکھیں اس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ بھئی الو کے بیٹھنے کی وجہ سے گھر ویران ہو گیا۔ گھر ہماری حرکتوں کی وجہ سے ویران ہوتا ہے، ان حرکتوں پہ غور نہیں کرتے۔ گھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ویران ہوتا ہے، ان پہ غور نہیں کرتے۔ دین سے دوری کی وجہ سے گھر کیا ہوتے ہیں؟ ویران ہوتے ہیں، اس پہ ہم غور کر۔ شیطان اس طرف جانے ہی نہیں دیتا، ذہن کو اس طرف جانے نہیں دیتا، کسی اور طرف لگایا رکھتا ہے، الو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور دور جاہلیت میں یاد رکھیں یہ چھوت بیماریاں پھیل جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں جی، اس کی وجہ سے لوگ جو نا بھئی بیمار سے بھاگ جاتے تھے اور بیمار کو بے سہارا چھوڑ دیتے تھے، بھئی اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا بھئی وَلَا حَتْوَا، اللہ کے حکم کے بغیر بیماریاں متعدی نہیں ہوتی۔ اور اس کا مجھے اچھی طرح، میں پڑھاتا رہتا ہوں، حدیث ہی پڑھا رہا ہوں، مسلم شریف پڑھاتا ہوں جامع شفیع میں، یہ حدیث گزرتی تھی پڑھاتا تھا، لیکن اتنی گہرائی میں جا کے یہ حدیث سمجھ نہیں آتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی بیماریاں ٹھیک ہے، اسلام مشاہدے کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں، لگتی بھی ہیں، لیکن اصل جو دور جاہلیت کی سوچ تھی کہ بھئی بیماریاں خود پھیلتی ہیں، خود لگتی ہیں، کہا گیا کہ نہیں، اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو بیماری نہیں لگتی۔ کورونا میں پھر یہ بات سمجھ آ گئی، بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی، ایسا طوفان برپا ہو گیا، بندہ بندے سے بھاگے، جسے کہتے ہیں نا یوم یفر المرء من امہ و ابیہ، کہ وہی قیامت کا سما، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگتے ڈرتے۔ اچھا مجھے بخار ہو گیا، ہم تو سمجھے کہ بھئی نارمل قسم کا بخار ہے، بخار ہو رہا ہے تو میرے کوئی احباب ہیں، شاگرد ہیں، وہ ملنے کیا فون کرتے ہیں، طبیعت کا پوچھا، میں نے کہا جی بخار ہو رہا ہے، ملنے آ گئے، ملے، گپ شپ بیٹھ کے، ہاں جی، اور پھر کھانا بھی کھایا مہمانوں کے ساتھ، مہمان چلے گئے، الحمدللہ کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ بیٹے میرے دونوں، وہ اس میں جو ہے نا جسم ٹوٹتا ہے، کورونا کا بخار ہو تو جسم ٹوٹتا، تو وہ جو نا وہ دباتے، دونوں بیٹے ہیں نا، ہاتھ لگا، وہ تو ہاتھ لگانے سے بھی منع کرتے، دباتے مجھے، ٹانگیں دباتے دونوں بیٹے، کھانا میرے ساتھ کھاتے، الحمدللہ کسی کو نہیں لگا۔ تو پتہ چلا کہ جب تک اللہ کا، یہ تو 5 دن کے بعد، ٹیسٹ دینے کے 5 دن کے بعد، 5ویں دن رپورٹ آئی کہ جی آپ کو کورونا ہے جی، اور اتنے 5 دنوں کے بعد تو ریکوری شروع ہو گئی تھی آج۔ پھر جو ہے نا بھائی میں نے خود ان کو کہا، میں کہ یار دیکھو خیال رکھو، اب احتیاط کرو، بھائی جان اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کسی درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے علم، اللہ کی اجازت کے بغیر گرتا نہیں۔ قرآن کی یہ بات بڑی پکی ہے، ہم قرآن تو پڑھتے نہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ایک پیغمبر آپ اعلان کر دیں، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں تو کوئی چیز بھلائی یا برائی، خیر یا شر پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھا، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں پہنچ۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے اس میں بھی اس کی طرف سے کوئی مصلحت ہوگی۔ دوست کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، ڈاکٹر ہمارا دوست ہے، آپریشن کرتا ہے، انگلی کاٹ دیتا ہے، تو کیا ہم ڈاکٹر سے دشمنی شروع کرتے ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر ہمارا دوست ہے، یہ انگلی کو کاٹنے میں ہی کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی۔ ڈاکٹر پر جتنا اعتماد کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر اتنا تو کر لیں۔
جتنا ہم ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں اتنا اپنے رب پر نہ کرتے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. وہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے. بھائی سارا جسم اس نے دیا ہوا ہے، ساری چیزیں اس نے دی ہوئی ہیں، دوست ہے. کوئی اپنے لیے ایک آنکھ تو خرید لے، پتہ چل جائے گا. ایک گردہ خرید لے، پتہ چل جائے گا کہ دوست نے مفت میں دی ہوئی ہیں ساری چیزیں. اس سے بڑا دوست کوئی نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ سے محبت کریں، کیا مطلب؟ وہ بڑا مہربان ہے. دیکھیں گردے دو دیے ہوئے، ایک بھی نہیں، دو ڈبل. ٹانگ کے اندر ادھر رگیں رکھی ہوئی ہیں کہ دل میں ہے نا جی اسپیئر پارٹس. دل کے اندر کوئی مسئلہ ہوا، وہ رگ تبدیل کر کے ادھر نکال کے ادھر ڈال دیں. وہ ہمارا دوست ہے، اس نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہوا ہے. بیمار ہو جائیں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اس کے حکم کے بغیر لا عدویٰ، بیماریاں عام پھیلتی ہیں، احتیاط کریں، اس کوئی حرج کی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جو نا وہ بیمار تھے تو مدینہ سے باہر آئے، بیعت کرنے کے لیے حضور کے پاس آنا چاہ رہے تھے. تو حضور اسلام نے فرمایا، مدینہ سے باہر ان کو پیغام بھجوایا، آپ وہیں سے ہی واپس چلے جائیں، آپ کی بیعت ہم نے قبول کر لی. احتیاط اپنی جگہ، لیکن عقیدہ اور سوچ یہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری لگتی. لا عدویٰ ولا طیارۃ. طیارہ کے معنی ہوتے ہیں پرندے اڑانا. اس زمانے میں وہ جو ہے نا بھائی وہ ہوتے تھے نجومی ہوتے تھے، اور جو ہے نا بھائی وہ جسے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے کہ جی میں تجارتی سفر پہ کراچی جا رہا ہوں، یہ سفر میرے لیے اچھا ہوگا کہ برا ہوگا. وہ کوئی پرندہ اڑاتے، دائیں طرف اڑتا تو کہتے ہاں چلے جائیں. پرندہ بائیں طرف اڑتا کہتے نہیں جانا، نقصان ہوگا. فرمایا ولا طیارۃ، یہ پرندے کو خود پتہ نہیں کس طرف اڑنا ہے. طوطا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ طوطا وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ طوطا فال نکالتا ہے جی. یہی فال نکالنا بغیر کوئی حقیقت نہیں. ہماری تقدیر کے فیصلے، ہمارے مستقبل کے فیصلے طوطا کرے گا. اچھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، دیکھیں توہم پرستی، یہ حدیث توہم پرستی کی جڑ کاٹتی ہے. صحیح مسلمان بنے. کالی بلی سامنے آ گئی تو واپس آ جاتے ہیں کہ سفر منحوس ہوگا. اس لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ بلی سے بھی ڈرتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا کالی بلی سے بھی ڈرتا ہے، وہ پرندے کے اڑنے سے بھی خوف زدہ ہوتا ہے. تمام کا علاج یہ ہے کہ خوف خدا ہم اپنے اندر پیدا کریں، اللہ توحید کا عقیدہ مضبوط کریں، اللہ کی وحدانیت کا. قرآن پڑھتے جائیں. ہمارے استاد صاحب دورہ تفسیر کے استاد مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، ترجمہ قرآن کا لفظی ترجمہ بھی کوئی پڑھے انشاءاللہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. کیونکہ اتنی مرتبہ شرک کی تردید کی گئی ہے قرآن میں جتنی مرتبہ کوئی اور چیز کی تردید نہیں کی گئی. اتنی مرتبہ توحید کا سبق پڑھایا گیا ہے کہ جتنی مرتبہ کوئی اور سبق نہیں پڑھایا گیا. ہمارے ہاں تو بھئی اب بچی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس بھائی، وہ قابل رحم ہے. اب کہیں جو ہے نا گھر کا افتتاح کرنا ہو اسے نہیں کرواتے، سائٹ پہ کرو. یہ کیا ہے؟ منحوس ہے، فلاں ہے. پہلے سے جو نا اس کی پریشان ہے، اب اوپر سے اس کی دل آزاری بھی ہم کرتے ہیں. جب خدا کا خوف نہ ہو تو بندہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. شوہر فوت ہوا ہے، بیوہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا ہمدردی کی، خیرخواہی کی ضرورت ہے، حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اس کو اور دبا دیتے، منحوس سے سائٹ پہ کرو. کیوں؟ ہم نسلی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں اتفاق سے پیدا ہو گئے. قرآن کو پڑھا نہیں،
اگر کہیں قرآن کا ترجمہ سنایا بھی جا رہا ہو وہاں بیٹھتے نہیں بھائی، چلے نہیں بیٹھتے، گھر جا کے اب اردو میں ترجمہ، میرا خیال ہے جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً کوئی 500 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے۔ کتنی زبانوں میں؟ چھوٹی بڑی زبانوں میں۔ بھائی کوئی بھی ترجمہ آپ کو آتا ہے، آپ وہ ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ ایک صاحب بہت پریشان تھے، ہمارے دوست، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی بہت پریشان ہوں جی، میرے مسئلے کا کوئی حل۔ میں نے کہا جی آپ ایسا کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، 2-3 سپارے روزانہ کرتے ہیں، لیکن سمجھے غیر۔ انہوں نے پھر 2-2 رکوع 3-3 رکوع ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 15-20 دن کے بعد دوبارہ مجھ سے ملے، کہنے لگے جی میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا، مجھے تو لگا کہ میری جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، قرآن ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، میرے جو مسائل ہیں قرآن ان کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے۔ مجھے تو ایسا لگا، میں نے کہا اور پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف آپ کے مسائل مشکلات کے بارے میں نہیں بات کرتا، ان کے حل کے بارے میں بھی بات کرے گا۔ پھر پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ کے مکمل کیا، دوبارہ پڑھ لیں، دوبارہ کیا، 12 پڑھ لیں۔ مجھے تو 44 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے، کتنے؟ 44 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے قرآن اور حدیث، فقہ اسلامی۔ ہر مرتبہ جب پڑھتا ہوں تو نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ قرآن کو جب پڑھتا ہوں تو اگلی مرتبہ جب پڑھتا ہوں نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، رہنمائی ملتی، ہدایت ملتی ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ صرف اپنے پریشانیوں کا حل نہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کا بھی قرآن بتاتا ہے۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے، پڑھے نا سورہ بقرہ پڑھے، قرآن اس کے بارے میں بتائے گا، پورا رکوع اس کے بارے میں بتائے گا، سود خور جائے گا کدھر، سود خور کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا، بتائے گا۔ میں بتاتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تو ویسے ہی دین بڑا سخت کر کے بتاتے ہیں، جی کیوں؟ کہتے وہ فرنگیوں نے بتایا یہ مولوی صاحب بہت خطرناک آدمی، 100 سال ہم غلام رہے نا، وہ خوئے غلامی ابھی، عادت غلامی کی ابھی گئی نہیں۔ اپنوں کو ہم ہمیشہ جو ہے نا بھائی دل آزاری کرتے ہیں، اپنوں کے ہمیشہ خیال نہیں رکھتے، دوسروں کی بات مانتے ہیں، اپنوں کی بات خود پڑھیں۔ چلیں آپ آدھا گھنٹہ تو نکالیے، مولوی صاحب تو 40 سال سے پڑھا رہے ہیں، آپ کو ان پر اعتماد نہیں، اپنے اوپر تو اعتماد پیدا کریں نا، خود پڑھیں۔ اردو آتی اس میں ترجمہ موجود، عربی آتی اس میں ترجمہ، انگریزی آتی اس میں ترجمہ موجود، جون سی زبان میں آپ چاہتے ہیں قرآن کا ترجمہ آپ خود پڑھیں تو صحیح۔ خود پڑھتے نہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں ان کی بات مانتے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو سکتا؟ خود نہیں پڑھتے، جو پڑھے ہوئے ہیں ان کی بات سنتے، شروع سے قرآن آخر تک دیکھے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، خدا پر یقین رکھو کہ اس کے فیصلے ہمارے لیے ہمیشہ بہتر ہیں، ہمارے لیے خیر کے فیصلے وہ کرتے ہیں، ہمارے فیصلے وہ نہیں کرتے۔ آپ اس بات کو بھی سمجھیں، ہمارے ایک دوست وہ بڑے آفیسر تھے، 21ویں گریڈ میں تھے، ایک اور دوست اس کی فیکٹری تھی، بہت بڑے، مطلب سمجھیں کہ بھئی ایک جہان اس کا گجران والے میں بہت بڑا امپائر انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ وہ دوست بڑے جو سرکاری ملازم تھے 21ویں گریڈ میں، وہ بہت دیانتدار امانت دار آدمی۔ ہمارے وہ بزرگ نے ان سے درخواست کی کہ آپ سرکاری نوکری چھوڑ دیں، 2 لفظ بھیج دیں اس کے اوپر، تنخواہ تھوڑی، ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو بہت بڑا عہدہ دیں گے، بس آپ صرف مجھے جواب دیں گے، باقی کسی کو جواب دیکھنا۔ ایماندار آدمی کی بڑی قیمت ہے، بڑی قدر ہے۔ ایک بندہ تو یہاں لاہور میں تھا، جھنگ میں بھی بندے اس نے اس کو بلا کے یہاں
وہ یہی ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، انجینئر تھا، جنگ میں ایک آدمی نے کاروبار کھولا، اس کو وہاں بلا کہ ڈیڈ آنےسٹ آدمی، ایماندار آدمی، لاہور سے بلا کے وہاں لے جا کے اس کو بڑی تنخواہ پر رکھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں نہیں ہیں، اچھے لوگ ہیں بھی، اور اچھے لوگوں کی قدر الحمدللہ ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ بھائی وہ دوست کہنے لگے جی آپ ہماری طرف آ جائیں، 4 گنا زیادہ تنخواہ دیں گے جو سرکاری تنخواہ مل رہی ہے، 1 لاکھ ہم 4 لاکھ دیں۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے، ان کا نہیں۔ پھر مجھ سے بات ہوئی، میں نے کہا جی پیسے تو بہت مل رہے ہیں جی، لیکن نا یہ جو ہم مولوی صاحبان ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، ہم عقل کل ہیں، ایسا بھی بعض لوگوں سے سیکھنا پڑتا ہے۔ میں خود سیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں تو اپنے طالب علموں سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسی بات کوئی طالب علم سے مل جاتی، وہ سوال کر رہے ہوتے، پوچھ رہے ہوتے، لیکن بات ایسی مل جاتی، کام کی بات ملتی ہے۔ میں نے کہا جی اتنی تنخواہ مل رہی ہے، آپ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بات یہ ہے میں ابھی اتنے بڑے عہدے پر ہوں، یاد رکھیے کہ 21ویں گریڈ میں ہوں، اس وقت مجھے نوکری سے پاکستان کا، اس وقت صدر بڑے طاقتور ہوتے تھے، آپ کے صدر کی طرح نہیں، کہ لئے صدر پاکستان مجھے نوکری سے نکال سکتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نوکری سے نہیں نکال سکتا۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب پتہ نہیں صدر کا کیا حال ہے، بیچارے کا وہ دعاؤں کا محتاج ہے۔ صدر پاکستان کو میں جواب دہ ہوں، وہ مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں، اب یہ تو میرا دوست ہے، مجھ جیسا میرے برابر کا آدمی، میں پھر اس کو جواب دہ ہو جاؤں، کیا ہو جاؤں؟ پاکستان کے صدر کو جواب دہ ہونا، تنخواہ اگرچہ تھوڑی ہے مجھے منظور ہے، اپنے ساتھی کے جواب دہ ہونا مجھے اچھا ملا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں بھائی، ہم جواب دہ کس کو ہیں؟ اللہ رب العالمین کو ہے، صدر پاکستان کو نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہوگی کہ ہم بلی کے سامنے بھی سرنڈر کریں، ہیں جی، الو کے سامنے بھی جو نا بھائی ہتھیار ڈال دیں کہ جی ان کے سامنے جواب دیں، فلاں کے اللہ فرماتے نہیں تم میرے سامنے جواب دے۔ اب ہم بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا، یہ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی اور کے سامنے جواب دے، ہم نے اپنی زندگی کا جواب دینا اللہ کے ساتھ۔ قیامت کے دن سوال و جزا و سزا کا نظام یہی ہے، ہمارے فیصلے وہ کریں گے، طوطا نہیں کرے گا، وہی ہم سے جواب لے گا۔ سجدہ بھی ہم اسی کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے مدد طلب کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی سے مدد طلب کریں گے، اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، کسی سے خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب اس کا فیصلہ ہوگا پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، بندہ شیر بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیر بن جاتا ہے۔ توحید کا عقیدہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، شرک ہمیشہ توہم پرستی کی طرف لے جاتا ہے، وہم کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے فرمایا لا عدویٰ، کسی بیمار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجھے بیماری لگا دے گا، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہیں لگا سکتا۔ ولا طیارۃ، یہ فعل نکالنا ہے جی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا حامۃ، الو کی نحوست کی بھی کوئی حقیقت۔ اچھا یہ تو اس دور میں جو چیزیں چل رہی تھی۔ ولا سفر، سفر کے مہینے کی نحوست بھی کوئی حقیقت، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں تو شادیاں نہیں ہوتی سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کہتے منحوس ہے، لیکن شادیاں نہیں کرتے۔
منحوس ہے سفر کا مہینہ، شادی چلے گی نہیں۔ ہم کیسے مسلمان؟ یہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، 12 مہینے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، 12 مہینے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے، کوئی منحوس نہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں کوئی منحوس نہیں، اللہ کے رسول بھی فرماتے ولا سفر، یہ سفر کے مہینے کی کوئی جو نحوست، کوئی حقیقت، کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، شادی نہیں کر رہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ جو ہے نا سفر کے مہینے میں نہیں کرنا چاہتے، تیاری مکمل نہیں ہے جی اگلے مہینے میں کریں، لیکن یہ سمجھتا کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی ہوئی تو وہ ناکام ہوگی، یہ عقیدہ غلط ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ جب غلط سوچ ہو تو پھر عمل خود بخود کیا ہو جاتا ہے، غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دل میں ہم ایک چیز بٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ پیر بھی غلط قدم اٹھاتے ہیں، قدم بھی غلط رخ پہ چلا جاتا ہے، سفر ہی غلط رخ پہ چلا جاتا ہے، منزل ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، گاڑی کا رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، توہم پرستی کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے۔ اسلام میں خدا پرستی ہے، اس لیے فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی بندہ، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں کہ سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو شادی ناکام ہوگی، تو بھائی رمضان میں شادیاں کرتے ہو ناکام نہیں ہوتی؟ اپنی حرکتوں پہ غور کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتی، شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کبھی بات کروں گا، خواتین کے اوپر اتنا ظلم ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ جو NGOs کی خواتین ہیں وہ ان کی باتیں الگ ہیں، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھیں کہ بعض جگہ تو بڑا ہی ظلم ہے۔ یہ کچھ دن پہلے صاحب مجھ سے پوچھے تھے، ان کی بیٹی یاد رکھیے بڑی پڑھی لکھی آفیسر، باپ نے ان کو میرے خیال کو 40-50 تولے سونے کا زیور دیا ہوا ہے۔ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جی وہ سونے کی زکوٰۃ تو شوہر نہیں دینا ہے، میں نے کہا کیوں، شوہر نے کیوں دینا ہے؟ بیوی مالک ہے، جو مالک ہے وہی کیا دے، زکوٰۃ دے، مالک آپ ہیں زکوٰۃ میں دے دو، ہیں یہ کیا بات ہے؟ لگے نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، دیکھیں نا یہ تو اسلامی تعلیم ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسا ہے؟ کہنے لگے زیور تو ہم نے بیٹی کو دیا ہو، لیکن بیٹی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اس زیور میں تصرف بیچ نہیں سکتی، کوئی اور تصرف نہیں کر سکتی، پھر مالک کیسے؟ کہتے نہیں ہمارے ہاں یہ رسم نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر مجازی خدا ہیں جی، پتہ نہیں مجازی کا لفظ بھی کیوں لگا دیا، اصلی خدا ہی کہتے ہیں، اتنے تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اصلی خدا ہی کہتے ہیں، نہ مجازی کوئی خدا ہے نہ ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، اسی کے ہم بندے ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کا دیکھیں نا، وہ اپنے اس میں تصرف، ایک تو اس سے پہلے ہم نے مسئلہ پوچھا، مجھے ہنسی آتی ہے وہ بات کرتے ہوئے بھی، بیٹی کو 4 کروڑ روپے ملا، یہ کوئی 10-12 سال پہلے کا، باپ نے اپنی بیٹی کو 4 کروڑ روپے میراث میں دے دیا، تقسیم کرتے، بیٹی نے اپنے باپ کو واپس کر دیا 4 کروڑ، میں نے کیا کرنا ہے، میرے شوہر بھی بہت مالدار آدمی، شوہر مجھ سے پوچھنے لگے کہ میری بیوی نے، اچھا لڑائی شروع ہو گئی اس بات کے اوپر
کہ جی میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر 4 کروڑ روپیہ اس نے اپنے باپ کو واپس کیے نہیں. تو میں نے کہا آپ کے تھے؟ کہ نہیں باپ نے دیے تھے. میں نے کہا آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ 4 کروڑ اس کے تھے، مالک تھی، باپ کو واپس کر دیا، آپ چاہتی تو آپ کو دے دیتی. کہتے نہیں ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں قرآن و حدیث میں نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قبول ہے، اب قبول کا معنی بھی سمجھ لیں، قبول ہے. جب شوہر کہتے ہیں کہ یہ فلاں لڑکی ہم کو قبول ہے تو شوہر کہتے ہیں قبول ہے. اس قبول ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوی بھی قبول ہے، اس کے 4 کروڑ بھی مجھے ہی کیا ہے قبول ہے. نیا معنی آ گیا قبول کا. میں کہا نکاح تو میں پڑھاتا ہوں، معنی تم بتا دو. میں نے کہا خدا کا خوف. دیکھیے یہ وہ آدمی بتا رہا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے. میرے ساتھ تو اسی آدمی کا تعلق ہو سکتا ہے، مسئلہ بھی وہی پوچھ سکتا ہے جو سیکولر بے دین آدمی، وہ تو پوچھتا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی تم غلط راستے پر ہو، تمہارے ہاں کی نہیں، ہم قرآن اور سنت کے پابند ہیں. حضور نے فرمایا کہ بھائی ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری. ہمارے ہاں یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ہے. ہمارے ہاں بات ہو رہی تھی توہم پرستی کی. سفر میں شادیاں نہیں کرتے، کہتے شادیاں ناکام ہوں گی. محرم میں بھی نہیں کرتے. وہ جو نکاح حضرات ہیں یا نکاح جو نا بھائی رجسٹرار ہیں وہ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں. یہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے کہتے ہیں کہ جی نکاح نہیں آتے، نکاح رجسٹرار، پیسے ملتے ہیں نا، اس میں پیسے ملتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. آپ اس کو ضرور بیان کریں کہ محرم میں شادی، سفر میں 2 مہینے بے روزگار رہیں گے تو کھائیں گے کہاں. یہ مولوی صاحبان کی بے روزگاری کے دن چل رہے ہیں. بڑے سخت نہ ہے. شکر ہے میں نہ نکاح خان ہوں نہ نکاح رجسٹرار ہوں، میرا گزارا ہو رہا ہے. اس لیے میں یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ بھائی نکاح نہیں ہوتے اور پھر ہمارے جو ہے نا بھائی روزگار خراب ہوا ہے. عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں. ایک مسلمان کا عقیدہ کا سفر کی مہینے کی نہیں کوئی نقصت نہیں. ولا سفر، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف حدیث کی تمام کتابوں میں حضور نے جڑ کاٹ دی. بھائی صاحب یہاں تو وہ صرف وہی سفر کے مہینے کی نہیں اور بڑی نوستیں چلتی ہیں. یہ ہاتھ نہیں دکھاتے، ہاتھ دکھاتے ہیں. یہی میرے مقتدی تھے، ڈاکٹر تھے، اس کو بھائی وہ کوئی کیڈٹ کالج میں پڑھتے تھے، بڑے لائق فائق ذہین. کوئی کم وقت ایسا جو ہے نا بھائی یاد رکھیے وہ پامسٹ ملا ان کو، ان کی لکیریں دیکھو، آپ تو 40 سال کے بعد مر جائیں گے. ہاں جی یہ لکیر یہاں آ کے ختم ہو رہی ہے. اچھا وہ بڑی مشکل سے MBBS کر کے جو نا کوئی ہسپتال میں نوکری، اب 40 سال پورے ہو، سال پہلے اس نے چھٹی لیے کہ مرنا ہے. آگے ہفتہ رہ گیا، 1-2 دن رہ گئے، 1 دن انتظار میں لیٹ. دیکھیں بندہ، اب اس کو کہا 40 سال کے بعد آپ نے مرنا ہے، وہ 40 سال کے بعد نہیں مرے گا، اسی دن سے مرنا شروع ہو گیا. اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، کسی کو نہیں بتائے گا کب مرے گا. جب وقت آئے گا مرے گا، اس وقت تک تو بھائی زندگی انجوائے کرے، مزے سے رہے، زندہ کھاتا پیتا رہے. اگلے لمحے آئے گا تو چلے جائیں گے، اربوں انسان چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. دیکھیں کوئی چیزیں اللہ نہیں بتاتے، اس میں بھی کیا ہوتی ہے مصلحت، حکمت ہوتی ہے. حکمت یہی چیز ہے، یہ کمال ہوتا ہے. اچھا وہ 40 سال پورے ہو کے مرے نہیں، نوکری سے چھٹی نہیں ہوئی تھی. ادھر یہ مینار پاکستان کے پاس ایک ہسپتال، وہاں نوکری کرتے. پھر مجھے ملے، کہنے لگے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا. میں نے کہا جی آپ پہلے ملتے، میں بتا دیتا کہ یہ جھوٹ بولتے. ادھر دیکھیں بھائی
یہ لکیریں ہاتھ کی بنتی بگڑتی ہیں، بنتی ہیں بگڑتی ہیں، بنتی ہیں بگڑتی ہیں۔ ان لکیروں پہ نظر نہ ڈالو، لکیروں کے بنانے والے پہ نظر رکھو۔ یہ لکیریں بنانے بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے یہ پامست کے پاس جانا بھی، نجومیوں کے پاس، حضور نے تو فرمایا کہ نجومیوں کے پاس، یہ اس قسم کے لوگوں کے پاس، دیکھیں تمہاری زندگی تو تباہ ہوگی، تمہارا دین بھی تباہ ہوگا۔ وہ زندہ رہے، میں خیال سال 2 سال ہو گئے فوت ہو گئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں 60-65 ریٹائر ہو گئے ہسپتال سے، پھر فوت ہو گئے جب وقت آ گیا۔ اس لیے وہی لکیریں نہ دکھانے کی ضرورت ہے، اگر کوئی بتائے بھی تو نہ اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ توہم پرستیاں جدید قسم کی، اس لیے حضور ہمیں نجومی کے پاس کوئی جائے اور اس کی باتوں کو کہے، عراف کے پاس کوئی جائے کہ اس کی باتوں کی تصدیق کرے، فرمایا 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تو پھر میں آرام سے بیٹھ جاؤں، ہاں جی پڑھوں کیوں جاؤں مسجد میں گرمیوں میں؟ یہ مطلب نہیں، قبولیت کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ایک قبولیت جواز ہے، مطلب یہ کہ بھئی نماز پڑھ لی، حاضری لگ گئی، یہ تو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ آگے ایک قبولیت جزا ہے کہ بھئی اس کا اچھا بدلہ ملے گا، 10 گنا بڑھ کے ملے گا، وہ نہیں ہوگا۔ ایک قبولیت رضا ہے اللہ کے بندوں، کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہو، اللہ راضی ہو جائیں کہ شاباش تم نے ایسی نماز پڑھی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میری ساری زندگی میں ایک نماز میری قبول ہو جائے، سمجھوں گا کہ ساری زندگی کی محنت ٹھکانے لگے۔ یہ قبولیت سے یہی قبولیت رضا مراد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسی ایک نماز ہو جائے ساری زندگی میں، کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے، شاباشی دے دے قیامت کے دن، بھائی تو نے زبردست سجدہ ڈالا ہے۔ ہم تو فٹافٹ سجدہ ڈالتے ہیں، ایک زبردست سجدہ بھی ہوتا ہے۔ توہم پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام اور دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اپنے عقائد کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب